جی آداب حسن بھائی۔ وعلیکم آداب۔ ہاں بہت شکریہ۔ مجھے دو چار باتیں پوچھنی ہیں، وہ ایک ہی معاملے سے متعلق ہیں۔ امید ہے کہ حسن بھائی اس کا کچھ مناسب جواب دیں گے۔ میں نے آپ کی ایک پوڈ کاسٹ سنی تھی جو رسول اکرم کی شادیوں کے بارے میں تھی، اور اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ بہت ساری جو شادیاں تھیں وہ تو کچھ معاملات بہتر کرنے کے لیے کی گئیں، دوسرے قبائل سے اپنا تعلق بہتر کرنے کے لیے، اور کچھ سہارا بھی دینا مقصود تھا رسول اکرم کو۔ تو اور جو جناب سیدہ عائشہ کے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں تھیں کہ ان کا نکاح کیا گیا، اور پھر جناب آمدی صاحب اس کو رد کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک بچی ہی کو کیوں بیاہ کر لائیں گے۔ تو تاریخ میں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ جناب سودا سے آپ نے پہلے نکاح کر لیا تھا اور حضرت عائشہ سے بعد میں نکاح کیا گیا۔ تو حضرت سودا سے جب نکاح کر لیا تو پھر تو نگہداشت کرنے والی تو آ گئی، تو پھر یہ تو غیر اہم محسوس ہوتا ہے کہ عائشہ سے بھی نکاح کیا گیا۔ دوسرا اسی سے ہی ملتا جلتا ایک ہم کو روایت ملتی ہے کہ حضرت سودا چونکہ بھاری بھرکم خاتون تھی اور بڑھاپے میں بوڑھی ہو گئی، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اس ڈر سے کہ کہیں رسول ان کو طلاق نہ دے دیں۔ تو یہ جو طلاق کا خوف تھا یہ ان کو کیوں پیش آیا، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ تو سہارا دینے والے تھے رسول اکرم تو۔ اور صرف ایک بات اور، وہ بھی چونکہ بیویوں سے ہی متعلق ہے اور قرآن کی آیت سے متعلق ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی ساتھی جواب دے دیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے نا کہ آپ شادیاں کر لیں، نکاح کر لیں ان عورتوں سے جو آپ کو پسند ہوں، دو دو تین تین یا چار چار، اور لیکن اگر آپ ان کا حق ادا نہ کر سکیں تو ایک ہی کافی ہے۔ تو ہم کو بخاری مسلم میں ایسی روایت ملتی ہے کہ جو دوسری بیویاں تھیں وہ حضرت عائشہ کے بارے میں مطمئن نہیں تھی، وہ سمجھتی تھی کہ رسول ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اور حضرت فاطمہ کو بھیجا بھی کہ وہ رسول کو جا کے بتائیں، اور اس سے پہلے بھی ایک دو افراد کو بھیجا۔ تو جب حضرت فاطمہ گئی ہیں تو رسول اکرم نے کہا کہ تم عائشہ کے بارے میں شکایت مت کرو، کیونکہ یہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ میں کمبل میں ہوتا ہوں، تو کمبل میں بھی وہی آ جاتی ہے۔ تو وہی تو ہم کو معلوم ہے کہ ایک مقدس شے ہے، تو کمبل میں میاں بیوی کا تعلق ایک مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ پاکی پاکیزگی کی جو بات موسیٰ کی کوہتور پہ تھی کہ جوتے اتار کے آؤ، وہ یہاں پر اپلائی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ آپ احادیث کو کوئی بڑا اہم مضبوط ایک منبع نہیں سمجھتے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ ہم کہیں سے اور رسول اکرم کی حیات کے بارے میں اگر بات کریں گے تو وہ زیادہ ناقابل اعتبار ہوگی۔ تو بہت شکریہ حسن بھائی، کچھ روشنی ڈالیے گا۔ اس میں جو پہلی چیز ہے نا جو آپ نے پوچھی ہے کہ جس وقت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ چھوٹی بچیاں ہیں ان کی نگہداشت پرورش کے لیے ایک نکاح کرنا ہے، تو انہوں نے خولہ کو کہا ہے کہ آپ معاملے کو دیکھیے، اور خولہ نے دو چیزیں تجویز کی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہاں تک سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹی بچیوں کی نگہداشت کے لیے کوئی انہی کی طرح کی چھوٹی بچی کی عمر تجویز کی جائے۔ خود غامدی صاحب نے عمر عائشہ پہ جو آرٹیکل لکھا ہے جہاں بہت اور قرائن موجود ہیں سیدہ عائشہ کی عمر کے، وہاں اس چیز کو بھی بطور استدلال کے پیش کیا ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ خولہ وہاں پر کسی ایسی بچی کو تجویز کرے گی جو 6 سال کی ہو۔ تو یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا جب آپ کو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک طلاق یافتہ بھی ہیں، ایک تھوڑی بڑی عمر کی بھی ہیں، اور ایک بالکل ایسی خاتون بھی ہیں جن کی آج تک نکاح ہی نہیں ہوا،
تو آپ نے فرمایا بھائی دونوں جگہ پیغام دے کے دیکھ لو کون اس کو قبول کرتا ہے. تو انہوں نے جب پیغام دیا تو دونوں جگہ قبول ہو گیا، دونوں جگہ قبول ہو گیا. اب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ایک منطقی ذہن ہوتا ہے نا اس سے ہٹ کے انسانی سطح پر آ کر اس چیز کو پیش نظر رکھیں. اس سے پھر آپ کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کے اندر کریم النفسی بھی ہے اور انسان فہمی بھی ہے، اور پھر ایک مشن جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اس کے رہبر، اس کارواں کے سرخیل کی صلاحیت اور اہلیت بھی ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ داد دیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو فیصلہ کیا وہ کس بنیاد پہ. عقل تو یہ کہتی ہے کہ دونوں جگہ پیغام بھیجا، دونوں جگہ قبولیت ہو گئی، تو ایک جگہ آپ نے فیصلہ کیا، ایک جگہ آپ نے انکار کر دیا، اور ایک جگہ اب جس جگہ پیغام بھیجا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا ابوبکر ہے. وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معروف شخصیت ہیں، آپ کے مشن کے ساتھی ہیں، آپ کے ہم نوا ہیں. انہوں نے قربانی دی ہے دین کی خاطر بھی، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ کی پہلے سے ایک جگہ منگنی ہوئی تھی، وہ جو متب غالباً ان کا نام ہے. جس وقت آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے تو اس موقع پر پہلے ہی ان کو پیغام آنا شروع ہو گئے تھے جب ایمان وہ لے آئے تھے، لیکن اس موقع پر بات بھی کر لی کہ بھائی اب ہم جا رہے ہیں، جو معاملہ کرنا ہے کر لو. تو وہاں پر بھی معاملہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ پیغمبر کے مشن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اب اس کے بعد ایک جگہ پیغام بھیجا گیا ہے. پیغام کس شخصیت کا بھیجا گیا ہے؟ وہ جو محمد الرسول اللہ ہے، روئے زمین پر خدا کا آخری پیغمبر ہے. یہ نسبت، یہ تعلق، یہ اعزاز، یہ شرف کتنا بڑا شرف ہے جو کسی خاتون کو مل سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کے گھر پہ آ جائے اس کی بیوی بن کے. تو یہ پیغام قبول ہو گیا ہے. اس قبولیت کے بعد انکار، یہ در حقیقت بہت دکھ اور رنج کا باعث بن سکتا ہے. یعنی اگر آپ انکار کر دیں سب کے بعد تو اس میں جو دوسری طرف شخصیت کھڑی ہوئی، آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ اتنا بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے اور شرف کا مجھے پیغام آیا، اور پیغام ہونے کے بعد رسالت مآب کے پیش نظر تو پیغام بھیجتے ہوئے تھا کہ شاید ایک آدھ جگہ کو قبولیت ہو جائے گی. ان کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا کہ دونوں ہی جگہ ہو جائے گی، لیکن دونوں ہی جگہ ہو گئی. جب دونوں جگہ ہو گئی تو آپ کی جو شخصیت کی کریم النفسی ہے اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ اس طرح سے انکار کر دیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نفس انسانی کے بھی حاذق طبیب ہیں، وہ جانتے ہیں. تو وہ جس بوڑھی خاتون کو لے آئے ان کی موجودگی میں فی الفور اس کو نہیں لے کر آئے. یعنی اور وہاں پر کیا کہا کہ اب ہم انتظار کریں. یعنی نکاح میں آپ کی قبولیت ہو گئی، پیغام قبول ہو گیا، لیکن رخصتی کر کے اپنے نہیں لائے اس موقع تک جس وقت تک ان کے قوا مزمحل نہیں ہو گئے، یا یہ اس آمادگی پر نہیں آ گئی کہ بھئی اب تو میں، ظاہری بات ہے گھر در کی ذمہ داری اور مصروفیت ہوتی ہے، ہم سنبھال نہیں سکتے، اور پھر ہجرت بھی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ان کی اجازت سے آپ نے ان کو بھی پھر گھر میں رکھ لیا. اور یہ وہاں پر عربوں میں عام طور پہ ہوتا تھا، ہماری طرح کا رواج نہیں تھا کہ وہاں پر عورتیں اسی طرح سے ایک ہی جگہ پہ رہتی تھی. وہ قریب قریب حجرے بنے ہوئے ہوتے تھے. ایک خاتون وہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، شوہر کے ساتھ دوسری خاتون آ گئی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی شروع کر دی ہے. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کسی کو اٹھا کے پھینک دیا، وہ وہیں پر رہیں. سیدہ سودا کو کبھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی. اور اندیشہ اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کے ذہن کا اندیشہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایک ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ انہوں نے، ان کی تو کریم النفسی یہ تھی کہ انہوں نے، حالانکہ آپ یہ دیکھیے اگر آپ اسی سوال کو پلٹ کے دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس موقع پہ سیدہ سودا کو انکار کر دیتے آپ. سیدہ عائشہ تو اویلیبل تھی، یعنی وہ تو وہاں پر نکاح کی قبولیت ہو چکی تھی. تو آپ ان کو دیکھیے کہ انہوں نے چونکہ بات ہو چکی تھی تو کہا پھر دونوں جگہ ہی پہ کر لو، ورنہ پھر اگر انکار ہونا تھا تو انکار سیدہ سودا کو ہونا تھا، انکار سیدہ عائشہ کو نہیں ہونا تھا. وہ تو عمر، یعنی پختگی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، شادی کے قابل ہو چکی تھی. اس کے ہم نے دلائل اور بھی جگہوں سے بیان کیے ہیں کہ ان کے عمر میں اور ان کی بڑی بہن جو ہے اسماء، ان کی عمر میں کتنا فرق تھا. ہجرت حبشہ کے وقت ان کی منگنی ہو چکی تھی، ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوئی ہے، تو وہ عاقل بالغ خاتون تھی. لیکن رسول اللہ کی کریم النفسی دیکھیے، معاملہ فہمی دیکھیے کہ انہوں نے یہ چیز کہ اس کو یہ نہ ہو کہ میں نوجوان سے شادی کر کے بوڑھے کو چھوڑ، نہیں، اس کو بھی ہاں کر دی اور ان کو بھی ہاں کر دی. دونوں جگہ قبولیت ہو گئی تھی، لیکن وہ لے کر نہیں آئے اس وقت تک جس وقت تک وہ فطری ضرورت یا صورتحال ہموار نہیں ہوگی کہ جب دوسری خاتون بھی اس بات کو سمجھے کہ بھئی اب میں ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی، اب آپ دوسری کو لے آئے لیکن مجھے عقد میں رکھیں. تو انہی کی ایما پر ایک موقع آتا ہے میاں بیوی کے رشتوں میں، آپ اگر شادی شدہ ہیں تو یہ اظہار ہو جاتا ہے کہ بھئی اب یہ صورتحال اس سے آگے میں نہیں بڑھا سکتی. تو اس موقع پہ پھر سیدہ عائشہ کو آپ نے
اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہی ہیں. تو اس میں مجھے تو اللہ کے پیغمبر کی ایک بڑی شخصیت کے سنہرے پہلو نظر آتے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ادنا ذریعے میں بھی کوئی قابل تنقید ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی کوئی خواہشات کی پیروی، اس کا کوئی اشارہ بھی اس میں آپ خالص سیکولر جگہ پر بھی تجزیہ کریں تو آپ اس میں داد دینے کے قابل سمجھیں گے. یہ پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے ضرورت کے تحت بھی اگر نکاح کرنے ہیں تو اس میں آپ نے انصاف کرنا ہے، تو پیغمبر پر اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دینی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح مختلف وہ آپ نے کیے ہیں. تو وہ کیا آپ نے فرمایا کہ بعض روایتیں ملتی ہیں جن میں عورتوں کے اس طرح کے شکوے ہیں، اس سے تو انصاف نہیں. انصاف نہ ہونا یہ بالکل الگ بات ہے، اور 2 بیویوں یا 3 بیویوں کے درمیان کوئی شکوہ پیدا ہو جانا یہ بالکل الگ بات ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے آج تک جتنا ذخیرہ تاریخ ہے، لٹریچر، آپ نے ایک بات ہماری نسبت سے فرمائی، ہم اس کو شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم سے زیادہ اہمیت روئے زمین پہ حدیث کو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو قرآن مجید کی شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین سمجھتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمجھتے ہیں، اور تمام علوم کا سرچشمہ سمجھتے ہیں. اس لیے حدیث ہمارے ہاں قرآن و سنت پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو پیغمبر کے علم و عمل کی روایت کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، تو اس کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے. تو اس کو جب آپ پڑھتے ہیں، کسی ایک بیوی نے بھی کبھی کوئی ایک ادنا سی چیز بھی ایسی نہیں آئی جس میں کہا کہ رسول اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس مشقت آمیز ذمہ داری پہ جو دین نے ان کے اوپر ڈال دی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں اب خواتین کی داد درسی ہونی ہے، وہ آپ کے عقد میں آنی ہے، آپ کے پاس رہنی ہے، تب بھی آپ نے چیزوں کو اتنی خوش اسلوبی سے مینج کیا کہ انصاف نہ ہونے کا کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا. جو شکوے شکایت سامنے آئے وہ انسانی سطح کے، اور انسانی سطح پر آپ کا ایک انس، ایک طبیعت میں میلان، ایک قربت، وہ بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے، ایک سے وہ بیویوں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ فطرت کا ظہور ہوتی ہیں. اس کو اس پہ معمول نہ کریں کہ رسول اللہ کی دیگر بیگمات کو یہ اعتراض تھا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، اور آپ کو قرآن کی ہدایت کے مطابق ایک کو آپ نے سب سے انصاف کیا، ہر جگہ آپ انصاف کرتے تھے، ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، اس کے تقاضے پورے کرتے تھے. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک کے ساتھ انسیت کا معاملہ زیادہ نظر آتا تھا، تو اسی کے مختلف مظاہر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. یہ جو آپ نے مثال پیش کی زبان سے، ذرا تھوڑا سا ادبی زبان سے عدم آشنائی کے نتیجے میں کہ کمبل میں اور پاکیزگی اور یہ تور وور، یہ سب چیزیں آپ نے گڑمٹ کر دی. سمپل سی بات ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک قربت کا تعلق ہے. ایسے کیسے تم لوگ یہ تصور کرتے ہو کہ میں مثال کے طور پہ چیزوں کے معاملے میں اتنا تغافل میں چلا گیا ہوں. تو اس کو آپ نے بیان کیا ایک موقع پہ، تو اس پس منظر میں چیزوں کو سمجھیں.